السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ المطاعین لہ فی صفات والاعمال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بطش ربک لشدید، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیش کر قبل ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا دونوں جہاں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کی والی، تاجدار عرب و عجم، فخر اعظم بنی آدم حضور محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، قابل قدر بزرگوں، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس مہینے کی بے شمار فضائل، برکات، بے شمار اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ پارسہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اس مہینے کی مناسبت سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ماہ شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے سوائے تھوڑے دنوں کے، اور کثرت روزہ کی وجہ سے جب اللہ کے رسول سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ماہ شعبان میں آپ جتنی کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہ دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، شعبان سے شعبان تک انسان نے جتنے اعمال کیے ہیں ان کے اعمال رب کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ انشاءاللہ عزیز، وقتاً فوقتاً اس ماہ مقدس کی فضیلت، رحمت اور برکتوں کا ذکر ہوگا۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت واصف رضا واصف نے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر ہوئے، وہ فرماتے ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعریف کرنا۔ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، ذکر بیان کرنا۔ لوگوں غور کرو، اگر کسی نے اللہ کے رسول کا ذکر نہ کیا، ذکر مصطفیٰ نہ کی، پھر انہوں نے کچھ نہ کیا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ ہم نے بھی کبھی اپنے یار کا ذکر کیا ہے۔ وہی واصف رضا واصف حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سر نیچے کر کے بیٹھ جانا یہی صوفیت ان کی علامت ہے، یہی صوفیت ہے،
عمر فاروق نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں اپنے سر نیاز کو جھکائے بیٹھا ہے. عمر فاروق نے ان کے سر کو پکڑا اور اوپر کیا اور فرمایا میرے دوست، سر کو نیچے کرنے سے صوفی نہیں بنتا ہے، بلکہ صوفی بننے کے لیے دل کو صوفی بناؤ، دل کو اچھا کرو، دل کو تم مصطفیٰ کی محبت میں گم کر دو، اسی کو صوفیت کہا جاتا ہے. اگر آج میں یہاں کسی کی تعریف کر دوں جو مجھ سے محبت کرنے والا ہو، تو آپ دیکھیں گے مجھ سے وہ جتنی محبت کرتا ہے اس سے زیادہ محبت کرے گا، اس لیے کہ لوگوں کے بیچ میں نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی توصیف بیان کی ہے، ان کی عظمت کا چرچا کیا ہے، تو ان کے دل میں یہ کھٹکے گا کہ جو لوگوں کے بیچ میں میری تعریف کر رہا ہے یقیناً اس سے محبت کرنی چاہیے. اسی کو واصف رضا واصف کہتے ہیں. اے لوگوں، جب عام لوگوں کی بات یہ ہے اگر تم ان کی تعریف کرو وہ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں عالم کے مالک و مختار ہے، اپنے امت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. واصف رضا واصف فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے رسول سے اور بے انتہا پیار کرتے ہیں. تب تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول تم سے پیار کرے، اللہ کے رسول تم سے محبت کرے، دنیا کے عام انسان کی تعریف کرو تو وہ تم سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جب تم رسول اللہ کی تعریف کرو گے، رسول اللہ کا ذکر کرو گے، رسول اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو گے، تو اللہ کے رسول کیا تم سے پیار نہ کریں گے، محبت نہ کریں گے؟ فرمایا گیا اللہ کے رسول تمہیں اور زیادہ محبت کریں گے، اور زیادہ پیار کریں گے، اور اللہ کے رسول جن سے پیار کرے ان کی بخشش کی ضمانت ہے. درود پاک اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے مقدس ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سرکار غوث پاک سے 200 سال پہلے کے اللہ کے ولی ہیں، اور اپنے زمانے کے یہ ولیوں کے سردار تھے، اپنے زمانے کے ولیوں کے تاج تھے، اور زمانے کے اولیاء ان کے در پہ سر جھکایا کرتے تھے. وہی سرکار جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی سفر سے آپ بغداد واپس تشریف لے آئے. جب جنید بغدادی کی بات آئی ہے تو سرکار جنید بغدادی کی آپ جب تاریخ پڑھیں گے، سرکار جنید بغدادی کی جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت سرکار جنید بغدادی اپنے زمانے کے بہت بڑے پہلوان تھے. اتنے بڑے پہلوان تھے کہ زمانے کے بادشاہ ان کو اپنا شانہ بشانہ بیٹھایا کرتا تھا. بادشاہ بڑی عزت کیا کرتا تھا. جہاں بادشاہ کا مسند لگتا تھا، جہاں بادشاہ کا تخت بچتا تھا، وہیں ان کے برابر ایک کرسی لگا کرتی تھی. اسی کرسی پہ حضرت جنید بغدادی بیٹھا کرتے تھے. اتنے بڑے پہلوان تھے کہ ان سے کوئی مقابلہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا، ان سے کوئی آزمائش کا دل میں احساس تک پیدا نہیں کر سکتا تھا. یہی حضرت جنید بغدادی ہے. ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکھاڑے میں چھوٹے چھوٹے پہلوان جو ہے آپس میں زور آزمائی کرتے ہیں. اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے جو بہت دبلا پتلا ہے، اتنی کمزوری ہے کہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے، اتنی کمزوری ہے کہ بولنے میں زبان ہوٹ کانپنے لگتا ہے. وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا بادشاہ میں جنید سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں، جنید سے پہلوانی کا ہنر آزمانا چاہتا ہوں. جب لوگوں نے دیکھا حیرت میں مبتلا ہو گیا. دبلا پتلا سا انسان ہے، کمزوری اتنی ہے کہ اپنے پاؤں پہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، کمزوری اتنی ہے کہ بولتے میں زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، ہوٹ کانپنے لگتا ہے. پھر یہ وقت کے پہلوان جنید سے لڑنے کا وعدہ کا دعویٰ کر رہا ہے. لوگوں نے کہا اے نوجوان تو دیکھتا ہے کہ ان سے لڑنے کی بات کرتا ہے. نوجوان نے کہا تھا ہاں میں جانتا ہوں یہ جنید بادشاہ کا درباری پہلوان ہے، بادشاہ کا چہیتا پہلوان ہے، پورے عرب
میں ان سے کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن میرا دعا یہ ہے کہ ان سے میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں، ان سے زور آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ نے دیکھا ایک دبلا پتلا سا انسان میرے پہلوان جنید سے لڑنا چاہتا ہے تو بادشاہ بھی تعجب کرتا ہے، آخر بات کیا ہے، یہ دبلا پتلا سا انسان تو جنید سے لڑنے کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر لڑنے ہی چاہتے ہو تو دیکھو فلاں تاریخ متعین کی جاتی ہے، فلاں تاریخ کو آ جانا، جنید سے مقابلہ کر لینا۔ تاریخ متعین ہو جاتی ہے، تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے، حضرت جنید بھی واپس چلے جاتے ہیں، لوگ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت جنید بستر میں رات کو سوئے ہیں، اس وقت تک ولایت کا تاج آپ کے سر پہ نہ سجایا گیا تھا، اس وقت تک آپ ولایت کے منزل تک نہیں پہنچے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت جنید جب بستر میں گئے ہیں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، آخر اس نوجوان نے یہ کیوں کہا کہ وقت کے پہلوان جنید سے میں لڑنا چاہتا ہوں؟ آخر کوئی رات کی بات تو ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ ایک دبلا پتلا سا نوجوان مجھے چیلنج کرتا ہے جنگ لڑنے کے لیے، لہذا تاریخ کا انتظار ہوتا رہا۔ جب وہ تاریخ آ جاتی ہے، وہ گھڑی آ جاتی ہے، پورے عراق کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، لوگ انتظار کر رہا ہے کہ دیکھیں وہ دبلا پتلا سے انسان جنید کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہے، ان کے ساتھ زور آزمائی کیسے کر سکتا ہے۔ لوگ انتظار کرتا رہا، حضرت جنید بھی تیار ہو کر آ گئے ہیں، مگر وہ نوجوان آیا نہیں ہے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہنا شروع کر دیا، بادشاہ آپ نے غلط اعلان کیا ہے، وقت کے بڑے پہلوان جنید سے ایک دبلا پتلا سا نوجوان لڑنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتا ہے، ایک اجنبی انسان سے آپ نے وعدہ کر کے پورے عراق کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ اتنے میں ابھی جب اکھاڑا ختم ہونا ہی تھا، اتنے میں دیکھتے کیا ہے، ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، اسی گھوڑ پر ایک نوجوان دبلا پتلا سا سوار ہے، ہوا دھول اڑ رہی ہے، اور جب قریب آتا ہے بادشاہ نے دیکھا یہ وہی نوجوان ہے۔ بادشاہ آیا، بادشاہ کے سامنے نوجوان آیا، کہا بادشاہ اکھاڑے کو ختم نہ کیا جائے، میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں، ان سے زور آزمائی کے لیے تیار ہوں۔ وہی حضرت جنید کے سامنے وہ نوجوان آ جاتا ہے۔ آپ نے پہلوانوں کا اکھاڑا دیکھا ہوگا کہ جب پہلوان آپس میں لڑا کرتے ہیں تو پہلے ایک دوسرے کا ہاتھ ملایا کرتے ہیں۔ یہ نوجوان جو دبلا پتلا سا نوجوان تھا جنید کے سامنے آیا ہے، ہاتھ ملایا ہے، تو نوجوان نے کہا جنید ذرا اپنی کان کو میرے منہ کے قریب لاؤ، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید نے جب کان کو قریب کیا ہے تو نوجوان بولتا ہے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، تمہارے ساتھ میں جنگ کر بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اولاد رسول ہوں، میں تیرے نبی کے نواسے ہوں، جس نبی سے تم بڑی پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، میں نے سنا ہے تم اللہ کے رسول سے بڑا عشق کیا کرتے ہو، اسی رسول کا شہزادہ ہوں، اسی کا نواسا ہوں۔ اے جنید میں اس لیے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، سنو یہاں اس اکھاڑے کے باہر ایک جنگل ہے، اسی جنگل میں میری فیملی ہے، غربت کی وجہ سے، نکاحت کی وجہ سے، کم مال کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے جسم میں جو کپڑا ہے وہ بھی پھٹا پرانا کپڑا ہے، میری گھر کی عورتیں جنگل کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ ان کے جسم کو کوئی دیکھ نہ لے، اور بھوک کی عالم تو یہ ہے کہ کئی دنوں تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ اے جنید میں نے سنا ہے جو تجھے میدان میں ہرا دے گا بادشاہ اسے بہت انعام دے گا، جو تجھے ہرا دے گا بادشاہ اسے بہت مال دے گا، میں اسی لیے تم سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں کہ تم جب اللہ کے رسول کے لیے ہار جاؤ، مجھے جنگ جتا دو، اور جب بادشاہ انعام دے گا تو اولاد رسول کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اے جنید سن لے، اگر تو آج جنگ ہار جائے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت میں اپنے نانا سے کہہ کر تمہارے سر پہ جو ہے جنت کا تاج پہناؤں گا۔ جب جنید نے یہ سنا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہے، میدان میں اکھاڑا شروع ہوتا ہے، دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت جنید نے زور آزمائی کی ہے، پھر اس کے بعد زمانے نے دیکھا ہے حضرت جنید زمین پہ پڑا ہوا ہے اور ان کے سینے پہ ایک دبلا پتلا سا انسان بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دبلا پتلا سا انسان جنید جو وقت کے مشہور پہلوان ہے جن کے سامنے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایک دبلا پتلا سا انسان جنید کو
ہرا دیا ہے، ان کے سینے پہ بیٹھا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ایک بار اور ہونی چاہیے لڑائی، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت جنید پھر زمین پہ پڑا ہے، ان کے سینے پھر وہ نوجوان بیٹھا ہے، پھر تیسری مرتبہ لڑائی ہوتی ہے، پھر جنید زمین پر پڑا ہے، ان کے سینے پہ نوجوان بیٹھا ہے۔ لوگوں نے دیکھا جو جنید کو ہم بڑے شہسوار جانتے تھے، بڑے پہلوان سمجھتے تھے، آج ایک دبلا پتلا انسان کے سامنے وہ ہار گیا ہے۔ لوگوں نے اس انسان کو اپنے سروں پہ اٹھا لیا ہے کہ تو نے جنید کو ہرا دیا ہے، بادشاہ نے انعام بھی دیا ہے، ان کو مال بھی دیا ہے، اور لوگ حضرت جنید کو برا بھلا کہتا واپس گیا۔ جن جنید کو ہم شہسوار جانتے تھے، جن جنید کو ہم بڑے پہلوان جانتے تھے، آج جنید نے ہماری ناک کٹا دی ہے، آج ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ جب لوگ چلے گئے ہیں، حضرت جنید تنے تنہا رہ گئے ہیں، آپ زمین سے اٹھتے ہیں، اپنے کپڑے پہ جو گرد غبار لگا تھا اسے جھاڑتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دل ہی دل میں سوچتے ہیں مولا قیامت کب آئے گی؟ شہزادے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں جنتی جوانوں کا تاج میرے سر پہ سجایا جائے گا، کب قیامت ہوگی میں جنت میں جاؤں گا، جنتیوں کا تاج میرے سر پہ ہوگا۔ پھر دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ شہزادہ نے کہیں مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہے، پھر سوچتے ہیں اولاد رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، انہوں نے مجھے سچ ہی کہا ہوگا۔ پھر جب رات کو آپ بستر پہ سوتے ہیں آپ کی قسمت بیدار ہوتی ہے۔ حضرت جنید نے کیا دیکھا؟ ایک بادل نجف کی وادی سے اٹھتا نکلتا ہے اور بادل جو ہے نجف کے وادی سے عراق آ جاتا ہے، بغداد آ جاتا ہے، پھر ایک بادل مدینے سے اٹھتا ہے وہ بغداد آ پہنچتا ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے دیکھا جو پہلا بادل نجف سے اٹھا تھا اس سے ایک نورانی شکل والا بزرگ نمودار ہوا تھا، جب میں نے غور کیا تو دیکھا یہ مولا علی نظر آ رہے ہیں، اور ایک بادل مدینہ سے اٹھا۔ میں نے جب غور کیا تو دیکھا آمنہ کا لاز، عبداللہ کا لفظ ذکر، دونوں عالم کے پیارے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے جاگتے ہوئے اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں دیکھا ہے، اللہ کے رسول کے سر پہ قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا ہے۔ عرض کی میرے آقا آپ کو مدینے سے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بلا لیتے، جنید اڑ کر مدینہ آ جاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے جنید میرے شہزادے نے میرے بیٹے نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو جنگ ہار جائے، تجھے جنتی جوانوں کا تاج تیرے سر پہ ڈالا جائے گا، اور یاد رکھنا میرے شہزادہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ ان وعدوں کو میں پورا کیا کرتا ہوں۔ اے جنید تو جنت میں کب جائے گا؟ موت کب آئے گی؟ قیامت کب ہوگا؟ تو اسی انتظار میں ہے، تو جنت میں تو بعد میں جانا، آج میں تیرے سر پہ ولایت کا تاج سجا دیتا ہوں۔ وہی جنید کے سر پہ اللہ کے رسول نے خواب میں ولایت کا تاج سجایا تو زمانے کے تمام ولیوں کے آپ سردار بن گئے۔ اس زمانے میں حضرت جنید سے بڑا کوئی ولی نہ تھا، حضرت جنید سے بڑا کوئی ولایت کے میدان میں کوئی چمکتا سورج نہ تھا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں ہوا یوں کہ رات میں سوتا رہا، خواب دیکھا، خواب سے مسرور ہو گیا، اور جب صبح ہوئی ہے تہجد کا وقت ہوا ہے، میں نے دیکھا میرے دروازے پر لوگوں کا ہلچل شروع ہو گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ میرے چوکٹ پہ کھڑا ہے، بڑے بڑے ولی قطب میرے چوکٹ پہ کھڑے ہیں۔ جنید فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے جنید ہمارے لیے دعا کرو، جنید ہماری طرف توجہ کرو۔ حضرت جنید فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا، تجھے کیسے علم ہو گیا؟ حضرت جنید فرماتے ہیں کیا تجھے پتا نہیں ہے اللہ کے رسول آئے اور بغداد مہکنے لگے اور ہم غلاموں کو خبر نہ ہو کہ یہ مہک مصطفیٰ کے جسم کی مہک ہے، اس مہک سے ہم پہچان گئے ہیں کہ اللہ کے رسول تمہارے خواب میں آئے ہوئے ہیں، اور پورا بغداد کو اپنے خوشبو سے مہکا دیے۔ یہی حضرت جنید ہے۔ اس واقعہ کو میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ حضرت جنید کی حیثیت اور ان کے مرتبے کو جانیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے تو اپنے مریدین کو کہا کہ اے لوگوں میں بہلول دانا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا بھی مذہوب قسم کے انسان تھے، جیسا آپ نے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی پھٹا پرانا لباس میں ملبوس دیوانہ پھرتا رہتا ہے، یہی حال حضرت بہلول دانا کی تھی۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا لوگوں میں
بہلول دانا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مریدین نے کہا حضرت اس مرزوق کی کیا آپ ملاقات کریں گے جن کو نہ پہننے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ چلنے کا ڈھنگ آتا ہے، جن کو نہ کھانے کا ڈھنگ آتا ہے، کیا اس سے ملاقات کریں گے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں نہیں، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اپنے مریدین کے ساتھ حضرت جنید بغدادی بہلول دانا کے لیے جو پتہ بتایا گیا تھا اسی پتہ پہ پہنچتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کو جنید بغدادی نے سلام کیا ہے، حضرت بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے میں جنید ہوں۔ بہلول دانا نے فرمایا وہی جنید جو اپنے لوگ اسے بہت بڑے پیر سمجھتے ہیں، جن کے ولایت کے چرچے ہیں، جن کے مریدین بے شمار ہیں، کیا وہی جنید ہو؟ حضرت جنید فرماتے ہاں حضرت میں وہی جنید ہوں۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں پیر تو بہت بڑے بن گئے ہو، تمہاری ولایت کا شہرا تو بہت ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا تمہیں کھانے کا ادب معلوم ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ وقت کے بڑے ولی کو، ولیوں کے سردار کو بہلول دانا کہتے ہیں جنید کا تجھے کھانے کا ادب پتا ہے؟ حضرت جنید کہتا جی حضور پتا ہے۔ بہلول دانا نے کہا پھر بتاؤ۔ حضرت جنید عرض کرتے حضور کھانے کا ادب تو یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے، اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے، دوسرے کے لقمہ کی طرف نظر نہ کیا جائے، شروع میں ہاتھ دھویا جائے، بعد میں ہاتھ دھویا جائے، اور ہر لقمہ پہ یا واجدو کہا جائے، اس لیے کہ جب کھانے والا ہر لقمہ پہ یا واجدو کہتا ہے تو اللہ کا نور اس کے دل میں نازل ہوتا ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا اتنا بڑا پیر بنا بیٹھا ہے اور کھانے کا ادب نہیں پتا، اتنا کہا چل پڑے۔ حضرت جنید حیرت میں پڑ جاتے ہیں، آپ کسی عالم سے پوچھ لیں وہ یہی بتائے گا کھانے کے آداب یہی ہے، حضرت جنید بغدادی نے یہی بتایا۔ تو بہلول دانا کہتے ہیں اتنا بڑا پیر بنا بیٹھا ہے، اتنا بڑا ولی بنا بیٹھا ہے اور کھانے کا ادب پتا نہیں ہے، اتنا کہا بہلول دانا چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ مریدین نے کہا حضرت رہنے دیجئے نا، یہ مظلوم آدمی ہے، ان کے پیچھے پیچھے کیا چل رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا نہیں ان سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت بہلول دانا بیٹھ جاتے ہیں، حضرت جنید بغدادی نے پھر سلام کیا تو بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا کہ آپ کون ہیں؟ اب دیکھیں حضرت جنید بغدادی کا جواب، اب یہ نہیں کہتے کہ میں جنید ہوں، بلکہ حضرت جنید بغدادی آتے کہتے حضرت میں وہی ہوں جن کو کھانے کا ادب نہیں آتا ہے، میں وہی ہوں جنہیں کھانے کا ادب نہیں پتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی سے بہلول دانا کہتے ہیں اتنا بڑا پیر بنا بیٹھا ہے، کھانے کا ادب نہیں پتا ہے، ایک بات اور بتاؤ کیا تمہیں بات کرنے کا ادب معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی کا جی حضرت معلوم ہے۔ کہا بیان کرو کہ حضرت بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کے عقل کے مطابق بات کی جائے، یعنی ایسی بات کی جائے جو لوگوں کو سمجھ میں آئے، ان کے عقل میں بات داخل ہو، اسی کو بات کرنے کا ادب کہا جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، پھر حضرت بہلول دانا یہ کہتے اٹھتے ہیں اتنا بڑا پیر بنا بیٹھا ہے تمہیں بات کرنے کا ادب تک نہیں پتا ہے۔ پھر چل پڑتے ہیں جنید بغدادی، پھر پیچھے پیچھے چل پڑے حضرت جنید بغدادی، پھر ایک مقام پہ بہلول دانا تشریف فرما ہوئے، جنید بغدادی نے پھر سلام کیا تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں تو کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی جواب وہی ہوتا ہے حضرت میں وہی ہوں جسے نہ کھانے کا ادب آتا ہے نہ بات کرنے کا ادب آتا ہے۔ تو بہلول دانا کہتے ہیں نہ تجھے کھانے کا ادب پتا ہے نہ بات کرنے کا ادب پتا ہے، تو اتنا بڑا پیر بنا بیٹھا ہے، کیا تجھے سونے کا ادب معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی کہ جی حضرت معلوم ہے۔ کہ بتاؤ سونے کا ادب کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے کرتے یا تو نہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لینا یا سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کر لینا اور مصطفیٰ کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کے طریقے پر سو جانا، اسی کو سونے کے آداب کہا جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں اتنا بڑا پیر بنا بیٹھا ہے تجھے سونے کا ادب پتا نہیں ہے۔ پھر چل پڑے، اب جو چلنے لگے حضرت جنید بغدادی نے دامن کو
کو تھام لیا، عرض کرنے لگا حضرت اگر مجھے کھانے کا ادب نہیں پتا ہے، اگر مجھے بات کرنے کا ادب نہیں پتا ہے، اگر مجھے سونے کا ادب نہیں پتا ہے، آپ کو معلوم ہے تو آپ پر لازم ہے، آپ پر واجب ہے کہ جو چیز مجھے پتا نہیں ہے آپ وہ چیز مجھے سکھا دیں، آپ کو لازم پڑتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت بہلول دانا رک گئے۔ اب اسی کو توجہ کیجئے گا اور اسی بات پر آج میری تقریر ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے بہلول دانا کہنے لگے تجھ سے میں کھانے کا ادب پوچھا تھا، تو نے جواب کیا دیا تھا کہ کھانے کا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنا، اپنے سامنے سے کھانا کھانا، دوسرے کے لقمے پہ توجہ نہ کرنا، اور شروع میں ہاتھ دھونا بعد میں ہاتھ دھونا۔ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں جو تم نے آداب بیان کیا ہے یہ فروعی مسائل ہے، اور کھانے کا سب سے اصل ادب تو یہ ہے اے جنید جب بھی تم کھانا کھاؤ ہر لقمے کو دیکھا کرو کہ جو لقمہ میرے منہ میں جا رہا ہے یہ حرام لقمہ جا رہا ہے کہ حلال لقمہ جا رہا ہے۔ کھانے کا سب سے اصل ادب یہی ہے کہ حرام لقمہ جا رہا ہے یہ حرام کا، حلال کا لقمہ جا رہا ہے یہ حرام کا لقمہ جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تو نے بات کرنے کا ادب بتایا تھا کہ لوگوں کے عقل کے مطابق بات کرنا، لیکن وہ فروعی بات ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ جب بھی تمہاری زبان کھلے اور جب بھی تمہاری زبان گویا ہو تو اللہ اس کے رسول ہی کی باتیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس کے رسول ہی کا ذکر ہو، بلکہ شریعت کے مطابق جو بھی کام کر رہے ہو، شریعت کے مطابق جو بھی بول رہے ہو وہ اللہ اس کے رسول ہی کی بولی ہے۔ شریعت کے خلاف بول رہے ہو تو اللہ اس کے رسول کی بولی نہیں ہے۔ اگر شریعت کے مطابق بول رہے ہو، جہاں بولنے کا حکم دیا ہے وہاں بولا جا رہا ہے، تو حضرت بہلول دانا فرماتے اللہ رسول ہی کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا تم سے پوچھا گیا تھا کہ سونے کا ادب کیا ہے، تو نے اپنے عقل کے مطابق بتایا، لیکن اصل سونے کا ادب تو یہ ہے جب بھی رات کو تم سونے کے لیے جاؤ تو اس سے پہلے اپنے ذہن میں ان باتوں کی طرف توجہ دو، کیا کسی مخلوق خدا کا آج میں نے دل دکھا تو نہیں دیا ہے، کسی کو تکلیف تو نہ دیا ہے، کسی کو میری باتوں سے دل آزاری تو نہیں ہوا ہے، تو سونے سے پہلے اگر کسی کے دل کو دکھائے ہو تو ان سے معافی طلب کر لو، کہیں ایسا نہ ہو اسی رات تمہارے قبض ہو جائے اور تم رب کے بعد لاجواب ہو جاؤ۔ تو سونے کا ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے مخلوق خدا کے تعلق سے سوچو کہ آج پورے دن میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ درود پاک اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات کی طرف آئی، حضرت بہلول دانا نے کیا کہا کہ کھانے کا اصل ادب یہ ہے کہ ہر لقمہ پر توجہ کرو، یہ لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ہے، یہی سب سے اصل ادب کھانے کا ہے۔ میرے دوست جب عام کھانے پر ہمیں توجہ کرنا ہے کہ حرام جا رہا ہے یا حلال جا رہا ہے، لیکن آج ہم حرام چیز کو اپنے منہ کے ذریعے سے اپنے شکم میں ڈالنے میں کوئی گریز نہیں کرتے۔ آج اسلامی معاشرے میں شراب کا دور دھونا چلا پڑا ہے، آج مسلمان شراب کے عادی بن گئے ہیں، آج مسلمانوں کے نوجوانوں میں شراب پینے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے دوستو شراب کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، شراب اتنا سخت حرام ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک گھونٹ بھی ایک قطرہ بھی اگر تمہارے منہ کے ذریعے سے شراب تمہارے حلق پہ اترتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے وہ ایسا ہے جیسے لوگ بتوں کے سامنے پوجا کرنے پر جو گناہ ان کو دیا جاتا ہے وہی گناہ شرابی کو اللہ کا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان شراب پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو آقا ارشاد فرماتے تینۃ الخبان میں اسے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تینۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ جب جنتیوں کے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا فرشتے ان کے جسم کو ماریں گے، جسم میں زخم ہوگا، ان سے خون بہے گا، ان سے پیپ بہے گا، وہی خون ایک جگہ جمع ہوگا جو شراب کی عادی ہے کل جہنم میں اسی کو یہی پیپ
پلایا جائے گا، ان میں سختی کا عالم یہ ہوگا اور ان کی گرماہٹ یہ عالم ہوگی۔ اگر ایک قطرہ اسی دیت الخبال میں سے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو تم دیکھو کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس طینۃ الخبال میں اتنی بدبو ہوگی۔ اگر ایک قطرہ آج دنیا میں نازل کر دیا جائے، ایک قطرے میں اتنی بدبو ہوگی کہ انسان تو انسان، جانور کا دماغ پھٹ جائے۔ اے شراب کے عادی میرے نوجوانوں، اے شراب کے عادی مسلمانوں، شریعت نے اسے حرام کر دیا ہے۔ ایک قطرہ بھی حلق کے لیے اندر چلا جانا یہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آؤ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شراب پیتا ہے اور شرابی توبہ کیے مر جاتا ہے تو توبہ کیے مرنے پر اگر مرنے کے بعد اسے قبر میں دفن کیا جائے تو لوگ جب ان کے قبر میں دفنائیں گے ان کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوگا، تو مگر شراب کی بری لت کی وجہ سے ان کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا بلکہ پھر جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، اور کتنا یقین ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے رسول کی ذات پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے آقا کی زبان سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شراب کے عادی ہے، شراب پیتا ہے اور توبہ کیے مر جائے، اگر اسے قبر میں دفن کیا جائے لوگ ان کے چہرہ کو قبلہ کی رخ کر دیں گے، مگر شراب جیسے گناہ کی وجہ سے ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہوگا، قبلے سے پھر جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے ایک روم میں بند کر دو، کسی شرابی کے قبر کو کھود کر دیکھو، اگر ان کا چہرہ قبلے سے نہ پھرا ہو تو مجھے سولی پہ چڑھا دینا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ جو میرے آقا نے کہا وہ بات سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر تمہیں اس میں یقین نہ ہو تو مجھے ایک روم میں بند کر دو اور کسی شرابی کے قبر کو کھود کے دیکھو، ان کے قبر کو جب کھودو گے تو تمہیں پتا ہوگا کہ ان کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہے۔ اگر ایسا نہ دیکھو تو مجھے سولی پہ چڑھا دینا۔ میرے نوجوانوں، اے مسلمانوں، شراب کی قریب تک نہ جانا۔ شراب اتنا بھیانک گناہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ام الخبائث ہے، یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے، یہ تمام غلاظت کی ماں ہے۔ جب انسان شراب کے عادی ہو جاتے ہیں تو شراب کے آڑ میں سارے گناہ کر جاتا ہے۔ کبھی شراب کے آڑ میں اللہ اس کے رسول کی توہین کر کے اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، کبھی شراب کے آڑ میں وہ اپنے ماں بہن بیٹیوں میں امتیاز نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی، تمام برائیوں کے، تمام غلاظت کی یہ سردار ہے، سب کی ماں ہے۔ آپ کو اگر سمجھنا ہو تو آپ کو ملک شام میں لے چلتا ہوں۔ ایک خوبصورت نوجوان تھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، جتنا خوبصورت چہرہ تھا ویسے ان کی عادت بھی تھی، اخلاق بھی تھا۔ نوجوان ایسا تھا، نماز کا بھی عادی تھا، شریعت مصطفیٰ کا پابند بھی تھا، مصطفیٰ کے سنت پہ عمل بھی کیا کرتا تھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا، عمل بھی بہت خوبصورت تھا۔ مگر ہوا کیا، اسی ملک شام میں ایک رئیس ترین خاتون رہتی تھی، انہوں کو نوجوان کو دیکھا ہے، نوجوان پہ دل آ گیا۔ اس عورت نے کسی بہانے سے نوجوان کو گھر بلایا ہے، بلانے کے بعد کہا ہے اے نوجوان آج تجھے اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں تیرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ جو نوجوان اللہ کے رسول کے دین کے حامی تھا، جو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند تھا، سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا کرتا تھا، جب زنا کا نام سنا ہے تڑپ گیا ہے، کہا نہیں زنا جیسے گناہ کے قریب میں جا نہیں سکتا۔ عورت بہت کوشش کی کہ مجھ سے زنا کر لے، نوجوان تیار نہ ہوا تو عورت نے کہا دیکھو اگر تم مجھ سے زنا کرو ان سے چھوٹے گناہ میں تجھ سے کرواتی ہوں، اگر تم نے چھوٹا گناہ کر لیا تو اس بڑے گناہ سے تمہیں میں چھوڑ دوں گی۔ عورت نے کہا ایسا کرو میرے گھر میں ایک معصوم سا بچہ ہے اسے قتل کر دو۔ نوجوان کہتا نہیں میں قتل کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی انسان کو بغیر کسی جرم کا قتل کر دینا ایسا ہے گویا میں پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، میں پوری انسانیت کے قتل کا اپنے اوپر بلا نہیں لینا چاہتا۔ پھر عورت کہتی ہے ایسا کرو پھر ایک چھوٹا سا گناہ ہے وہ کر لو۔ کہا کون سا چھوٹا گناہ ہے؟ کہا شراب پی لو۔ نوجوان سوچنے لگتا ہے شراب چھوٹا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، اگر میں نے شراب پی لیا تو شراب کا جب نشہ اترے گا توبہ کروں گا، ہو سکتا اللہ دودھ پاک اللہ مسئلہ
نوجوان سوچنے لگتا ہے شراب پی لوں گا، ہو سکتا ہے جب نشہ اتر جائے توبہ کر لوں تو اللہ معاف فرما دے گا، یہی سوچ کر جب وہ شراب پی لیتا ہے، اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ شراب ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام غلاظت کی ماں ہے۔ جب نوجوان نے شراب پیا ہے، شراب کا نشہ ان پہ چڑھا ہے، تو شراب کے نشے میں آ کر انہوں نے جس بچے کے قتل سے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا اس بچے کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ جس زنا سے وہ بچتا رہا تھا، جب شراب کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ زنا بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے اے لوگوں شراب سے بچتے رہو، اس لیے کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مسلمانوں شراب کے قریب تک نہ جانا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب کسی شرابی کو قیامت کے دن محشر میں لایا جائے گا تو ان کا چہرہ کالا ہوگا، محشر میں لایا جائے گا تو ان کا زبان منہ سے نکل کر ناک تک پہنچ جائے گا، اوپر کا ہونٹ سر پہ پہنچ جائے گا، اور پیاس پیاس کی صدائیں بلند کرے گا۔ اور اسے کیا پلایا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تینۃ الخبال سے پلایا جائے گا۔ تینۃ الخبال کیا ہے؟ تینۃ الخبال جو جہنمیوں کے جسم سے خون اور پیپ نکلے گا وہی تینۃ الخبال ہے جسے پلایا جائے گا، شرابی کو پلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس تینۃ الخبال میں اتنی گرماہٹ ہوگی کہ جب اسے صرف کسی شرابی کے منہ کے قریب تک لایا جائے گا تو اس کی گرم کی وجہ سے ان کے چہرے کے گوشت جھڑنے لگے گا، اس کی گرمی کی وجہ سے ان کے نیچے کا ہونٹ ناک تک پہنچے گا، گرمی کی وجہ سے اوپر کا ہونٹ سر تک پہنچے گا، پھر بھی پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ اسے وہ پی جائے گا، اور جب پی جائے گا اس کی گرماہٹ کی وجہ سے ان کے دماغ گلنے لگے گا، یہاں تک کہ دماغ گل کر جو ہے ناک اور کان کے ذریعے سے باہر آئے گا۔ میرے مسلمان دوستو، اے مسلمان کے نونہال اسلام کے تابع دارو، اس شراب کے قریب تک نہ جانا۔ آؤ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، تم کون سا شراب پیتے ہو؟ یہ شراب تو پہلے مکے میں بہت عام ہوا کرتا تھا، عرب کے سرزمین میں شراب عام تھا۔ ابتدائی اسلام کے دور میں شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان شراب پیا کرتے تھے۔ وہ شراب کے اتنے عادی تھے کہ بڑی قیمتی شراب ان کے پاس ہوا کرتا تھا، گھروں میں مٹکا بھر بھر کے شراب رکھا کرتا تھا۔ شراب کے اتنے شوقین تھے کہ اپنے شعر و شکم میں شراب کی تعریفیں کیا کرتا تھا، 1000 سے زائد شرابوں کا نام رکھا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا ہے، اب ایک قطرہ شراب بھی تمہارے حلق میں نہ اترا جائے، وہ صحابہ جو شراب کے عادی تھے، جب مصطفیٰ کا حکم آیا ہے کسی کے ہاتھ میں جام تھا اسی وقت جام کو چھوڑ دیا ہے، کسی کے گھر میں شراب تھا مٹکا پھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے مدینے کے گلیوں میں شراب اس طریقے سے بہہ کر جا رہا تھا جیسے بارش کے دنوں میں لوگوں کے گلیوں سے پانی گزرتا ہے۔ اتنے بڑے شرابی تھے اس زمانے کے لوگ، لیکن جب شراب کا حکم نافذ ہوا، حکومت کا حکم نازل ہوا، اتنے بڑے شرابی جن کی شراب عادت میں شامل تھی لیکن مصطفیٰ کا حکم سن کر انہوں نے شراب کو اس طریقے سے چھوڑا ہے تو کافر کہنے لگے اے لوگوں تم نے شراب کو کیوں بہا دیا؟ تو حضرت صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے آج سے شراب حرام ہے، اس لیے ہم نے مٹکوں کو توڑ دیا ہے۔ تو کافروں نے کہنے لگا اے لوگوں اگر تم نے شراب چھوڑ دیا ہے، بڑا قیمتی شراب ہے، اسے بیچ دو گے تمہیں کچھ پیسہ مل جائے گا۔ صحابہ نے کہا تھا ہم مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب آقا نے کہہ دیا ہے حرام ہے تو یہ ہمارے لیے ہر حال میں حرام ہے۔ صحابہ کی اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ شراب سے بچو، مسلمان شراب سے بچنا نہیں چاہتا ہے۔ صحابہ کی تاریخ دیکھو گے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ جمعہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے درمیان کچھ لوگ کھڑے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ ذرا دیکھو تو صحابہ حضور کے باتوں پر کتنا عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، جس کو جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ ایک شخص وہ تھا کہ مسجد میں داخل ہی ہو رہے تھے، ایک قدم دروازے کے اندر تھا، ایک قدم باہر تھا، اتنے میں اللہ کے رسول نے کہا جو جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ جاتے۔ یعنی ایک قدم بھی اور بڑھانا انہیں گوارا نہ کیا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ،
اور ایک قدم اور بڑھا کر میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوں تو مصطفیٰ کے حکم کا خلاف ہوگا، وہ وہی پہنچ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صحابی وہ تھے اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے وہیں سے سن لیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تم سب کے سب بیٹھ جاؤ، وہ راستے ہی پہ ہی بیٹھ گیا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن میں شراب کی حرمت کا بے پناہ اللہ جل شانہ نے حرمت پر، عذاب پر بے شمار آیتیں نازل کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ہیں کہ اللہ کے رسول کے قول پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ہیں کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام کی شریعت کے پابند نہیں ہے، مصطفیٰ کے قول کے پابند نہیں ہے۔ شراب پینے والوں کے لیے جو سب سے برا ہوتا ہے، ان کے لیے سب سے برا فعل اور ان کے لیے سب سے جو گھاٹے کا سودا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا شرابی اگر شراب پینے کے بعد توبہ نہ کیا ہے تو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بتاؤ ان سے بھیانک جرم کیا ہوگا؟ زندگی بھر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، زندگی بھر تم اپنے آپ کو کلمہ پڑھ پڑھ کر دعویٰ کرتے رہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اے شراب پینے والوں، تمہارے لیے سب سے برا یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ تمہاری زبان سے نہ نکلے گا تو پتہ یہ چلا کہ شراب پینے والوں کا خاتمہ خیر نہیں ہوگا بلکہ برائی پر خاتمہ ہوگا۔ آج بھی موقع ہے، توبہ کر لو، اس لیے کہ 2 دن کے بعد ہی جو رات آ رہی ہے اسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ شب برات یعنی آزادی کی رات ہے، گناہوں سے آزادی کی رات ہے، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کی رات ہے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا شب برات کی رات جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، مگر شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اتنی مقدس رات ہے جس رات پہ ابلیس لعین بھی تمنا کرتا ہے کہ آج مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، کہیں اس رات کے صدقے اللہ مجھے بھی معاف نہ کر دے۔ جس رات کی تمنا ابلیس لعین کرتا ہو، اے شرابیوں، اے شراب پینے والوں غور کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شرابیوں کی دعا اس رات قبول نہیں ہوتی ہے، مگر ہاں قبول ہوگی کب؟ اگر انہوں نے سچی توبہ کر لی اس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے اللہ اگر آپ کو توفیق دے، اگر آپ شراب کے عادی ہو گئے ہیں، شریعت میں بہت بڑا جرم ہے، اتنا بھیانک جرم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے طینۃ الخبال جہنم میں پلایا جائے گا، اتنا بھیانک جرم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شراب کے عادی ہے ان کی بیویاں بے حیا ہوں گی، ان کی کئی نسلوں تک بے حیا اولادیں پیدا ہوں گی، ان کی کئی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ شراب پینے والے ان کے گھر برباد ہو جائے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں شراب پینے والا ایسا ہے ان کی بیوی زندہ رہ کر اپنے آپ کو بیوہ جانتی ہے، شراب پینے والے کے بچے زندہ رہ کر اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہے۔ ایسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شراب پر گفتگو کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا کہ جنید میں 40 سال سے شراب پی رہا ہوں اور شراب کی اتنی عادی ہوں کہ ایک لمحہ بھی شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن آپ کی باتیں میرے دل میں اثر کر گئی ہے، کیا میں توبہ کروں؟ رب قدیر معاف فرما دے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تمہارے گھر میں کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو نوجوان کہتا حضرت پہلے ماں انتظار کر رہی تھی لیکن اب انتظار نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ ماں سوچتی ہے بیٹا شرابی ہے، کہیں شراب پی کے کسی نالی میں پڑا ہوگا، کیا انتظار کرنا؟ کہا بیوی پہلے انتظار کرتی تھی اب انتظار نہ کرتی ہے کہ کسی شراب کے کوٹھے میں پڑا ہوگا، بچے انتظار کرتے تھے، بھائی بہن انتظار کرتے تھے، سب نا امید ہو کر انتظار چھوڑ دیا ہے۔ اللہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں سب نے تیرا انتظار کرنا بند کر دیا ہے، لیکن اے نوجوان سن، اللہ کی رحمت آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، آج بھی انتظار کر رہی ہے کہ تو توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اتنا کہنا تھا، وہ نوجوان حضرت جنید کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں اور گرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، حضرت جنید بھی داخل ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کیا تو نے حقیقت میں میرے گناہ معاف فرما دیا ہے، کیا مجھے بخش دیا ہے؟ حضرت جنید فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا ہے تو مسجد کے دیواروں کا آواز ہے اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اب بھی موقع ہے، اگر شراب کے عادی ہو گئے ہو توبہ کر لو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب تمہیں لقمہ اجل بنا جائے
اور توبہ کرنے سے رہ جاؤ. شب برات کی رات مقدس رات آ رہی ہے, مغفرت کی رات ہے, برکت والی رات ہے. وہ رات ہے پورے سال تمہارے ساتھ ہونے والے اعمال کا فیصلہ اسی رات کیا جاتا ہے. پورے سال کے اعمال اسی رات تمہارا رب قدیر باغ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تو اس رات سے پہلے تم توبہ کر لو. اور انہیں بھی کہوں گا جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں, اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں, اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کی بھی دعا شب برات کے رات قبول نہیں ہوتی ہے. اگر والدین کے نافرمان ہیں تو معافی طلب کر لو, کیونکہ وہ رات بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے. راضی کر لو اپنے ماں باپ کو, اور ماں راضی کرنے کے بعد پھر اس رات کو آ جاؤ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک آواز دینے والا اس رات کو آواز دیتا ہے, ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ اسے معاف فرما دیا جائے. جو معافی طلب کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. پھر آواز دیا جاتا ہے کوئی آج کی رات اپنے رب سے سوال کرنے والا, آج جو مانگے گا اللہ اسے پوری فرما دے گا. تو رات بہت مقدس رات آ رہی ہے. اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں. شراب پینے والوں شراب سے توبہ کر لو. اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. پھر اس رات کو آؤ, پھر اس رات کی برکتیں رحمتیں حاصل کرو.